آپ نے اتنی بڑی بات کو توجیہ بنا دیا، اور میں نے اگر ذرا سا کہہ دیا ذاکر نائک کو آپ کو تکلیف، میں نے صرف رسول اللہ کو مردہ کہنے پہ اگر میں نے ذاکر نائک کو کچھ برا کہہ دیا تو کچھ برا نہیں کہا میں نے، اور اگر میں نے کہا ہے تو میرا رب گواہ اس بات کا کہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے اپنے نبی کی حرمت کے لیے مقدمہ لڑا ہے۔ لیکن آپ ڈاکٹر ذاکر، آپ مجھے بھی تو تھوڑی سی اجازت دے دیتے، اتنا سا تو آپ مجھے کرتے۔ میں نے صرف حضرت علی کے مسئلے پر بات کی۔ اور احمد رضا قاضی صاحب، آپ اس کی میزبانی کریں، جہاں رسول کو مردہ کہا جائے گا اور یہ کہا جائے گا اس کی کہ میں نہیں کر سکتا میزبانی۔ معاف کیجیے گا، ہم بھی چلیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کو سمیٹ کے جائے۔ جملے کے بعد آپ اپنے باپ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ مر چکا ہے۔ آپ اپنے باپ کے لیے بھی یہ کہیں گے، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کہیں گے وفات پا گئے۔ آپ اپنے چچا، اپنے ماموں کے لیے بھی نہیں کہیں گے وہ مر چکا ہے، بلکہ آپ کہیں گے وفات پا گئے، انتقال فرما گئے، یا دار فانی سے کوچ کر گئے، یا اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ مر چکے یہ لفظ تو استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے، اور اس بے ادبی کی توجیہ نہیں پیش کی جا سکتی کہ ان کی زبان مختلف ہے یا ان کا لہجہ مختلف ہے، اس کی صرف مذمت ہوتی ہے، صرف مذمت۔ There is no compromise on محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، no compromise۔ ادب کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا تو اتنا تقاضا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، پست رکھو۔ سورہ حجرات میں یہاں تک ذکر ہے کہ دیر تک مت بیٹھو، میرے پیارے کو تکلیف ہوتی ہے، اور بہت سارے آداب سکھائیں۔ کان تک میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دے لیا کرو، سرگوشی کرو تو پہلے صدقہ دے لو، بہت کچھ سکھایا ہے رسول کے ادب کے بارے میں۔ اور اگر رسول کے ادب کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا، میں اسے عالم نہیں کہوں گا، میں اسے ظالم کہوں گا۔ وہ رسول کا ادب نہیں کرتا، جو رسول کا ادب نہیں کرتا وہ عالم کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے نہ ادب کرنے پر توجیہ پیش کرنا کہ اس نے اس وجہ سے ادب نہیں کیا تھا، اس کی زبان ایسی نہیں تھی یا فلاں نہیں تھا، یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ مسلسل 8 روز سے کوئی نہ کوئی پہلو اٹھ رہا تھا جس کی وجہ سے جھگڑے اور عجیب سا ایک عجیب سی تصویر پوری دنیا میں جا رہی تھی، اور صرف ان کی وجہ سے۔ نے یہ کہا نبی مر گئے، وہ گستاخ ہے، سنا یا نہیں سنا؟ کئی لوگوں پر ہمارے ملکوں میں گستاخ رسول کا پرچہ ہوتا ہی اس جرم پہ ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ نبی مر گئے، جو کہے نبی مر گئے وہ گستاخ۔ نعوذ باللہ۔ قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، اور دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے۔ افئن مات، اگر یہ مر جائے، فوت کا لفظ نہیں، انتقال کا لفظ نہیں، وصال کا لفظ نہیں، موت کا لفظ ہے۔ افئن مات، اگر محمد مر جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتائیے قرآن اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہا ہے۔ اسی لیے وہ یار لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی یہ آیت تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اور بیوقوف، جس کا مذہب قرآن کے خلاف ہے، قرآن سچا یا مذہب سچا؟ شیطان کا مذہب قرآن کے خلاف ہے، مسلمان کا مذہب قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر قرآن کی آیتیں تیرے مذہب کے خلاف ہیں، قرآن کو چھوڑے گا یا مذہب کو؟ خود بدلتے رہی قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قرآن کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، نبی کے لیے موت کے لفظ استعمال کر رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ نہیں، یہ برزخی زندگی ہے۔ کیا کیفیت ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت واضح طور پر فرماتا ہے انک میت وانہم میتون۔ آپ لوگ کم سے کم اتنی عربی تو جانتے ہیں، میت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے، پردہ فرما جانا ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا بھائی؟ میت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مردے کا ہوتا ہے نا۔ تو انک میتون، یہ 23ویں پارے کے آخر سے پہلے والی آیت ہے۔ سورہ کس سورہ میں قرضہ؟ سورہ الزمر میں، سورہ الزمر میں ہے انک میتون وانہم میتون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مریں گے،
ظاہر بات ہم احترام میں، اللہ کا قول ہے، ہم احترام میں کہیں آپ کا انتقال ہو گیا ہے کہ نہیں، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن لفظ کیا ہے؟ میت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ زندہ ہیں، کہاں زندہ ہیں؟ اپنی قبروں میں، عالم برزخ، وہ برزخی زندگی ہے۔ اسی لیے ایک کسی صحابی کا صحیح سند سے، ایک صحابی کا بھی واقعہ لا کر کے پیش نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی قبر پر آ کر کے آپ کو پکار رہا ہو۔ قصے بنا لینا تو یہ تو عام آدمی کو، کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، جھوٹی بات بیان کر دینا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہے، لیکن اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ برزخی زندگی ہے، جیسا کہ شہداء کی زندگی ہے برزخی۔ قرآن مجید میں ہے شہداء کے بارے میں، ان لوگوں کو نہ کہو یا بارے میں گمان نہ کرو جو انتقال اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کا انہیں روزی ملتی ہے۔ اگر ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے تو ان کا مال تقسیم نہ ہوتا، ان کی بیویاں ان کے عقد سے باہر نہ جاتی۔ تو عام لوگوں کو، جاہلوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس قسم کی حدیثیں پیش کرنا اور اس کا صحیح مفہوم نہ بیان کرنا، یہیں پر گڑبڑی ہوا کرتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی زندگی برزخی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ تفسیر کا ظاہر بات یہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ اتنا ہی سمجھنے کے لیے